اشرف العالمین آفتاب ولایت وارث اولیاء حضور پرنور سرکار سید عالم پناہ وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دوران حج مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی خدمت میں ترکی کا امیر عبداللہ حاجب حاضر ہوا اور سرکار کی باتوں سے بہت ہی متاثر ہو گئے اور وارث عالم نواز سے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد سرکار کو ترکی آنے کی درخواست کی، چنانچہ سرکار وارث پاک حسب وعدہ پہنچ گئے۔ عبداللہ حاجب ترکی کے سلطان عبد المجید کا خاص خادم تھا اور دربار میں عظیم مقام رکھتا تھا۔ ایک دن سرکار وارث پاک سے بہت زیادہ اصرار کر کے عبداللہ حاجب سرکار کو شاہی باغ لے گیا۔ اسی دوران ترکی کا بادشاہ عبد المجید بھی وہاں پہنچ گیا اور حاضر خدمت ہوا۔ اسے سخت حیرت ہوئی کہ شاہی باغ میں یہ کمبل بچھائے احرام پوش فقیر کون ہے؟ سرکار وارث پاک نے ایک ایسی نظر سلطان پر ڈالی جو تیر کی طرح سلطان کے دل کے پار ہو گئی۔ سلطان خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھبرا کر حاجب سے پوچھا کہ حاجب یہ بزرگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ عبداللہ حاجب کے جواب دینے سے پہلے ہی سرکار وارث پاک نے ارشاد فرمایا، فقیر کا کوئی گھر نہیں، سب گھر فقیر کے ہیں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ترکی زبان بھی جانتے ہیں؟ سرکار نے یہ فرما کر سلطان کو مزید حیرت زدہ کر دیا کہ ہمیں تو دل کی زبان آتی ہے اور جسے دل کی زبان آتی ہے وہ دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہے۔ سلطان اب لاجواب تھا۔ امیر، وزیر، سپاہی سب حیرانی اور پریشانی میں مبتلا تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کون اللہ کے ولی ہیں جن کے سامنے پوری دنیا کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ بے بس نظر آ رہا ہے۔ پھر سلطان نے لرزتے ہوئے جسم اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے شاہی محل میں چلنے کی درخواست کی، جسے سرکار وارث پاک نے قبول کرتے ہوئے دوسرے دن آنے کا وعدہ فرمایا۔ دوسرے دن شاہی محل اشرف العالمین کے لیے سجایا گیا۔ اشرف العالمین کے استقبال کے لیے شاہی محل کی تمام کنیزیں، شہزادیاں، شہزادے، وزیر، سپاہی سارے ایک قطار میں ادب سے ہاتھ باندھے اور سر کو جھکائے کھڑے ہوئے۔ جس وقت اشرف العالمین شاہی محل میں جلوہ افروز ہوئے تو سلطان عبد المجید اپنے پورے خاندان کے ساتھ سرکار سے مرید ہو گیا اور ساتھ ہی پورے محل کے خاص و عام بھی داخل سلسلہ ہو گئے اور محل کے باہر شہر کی عوام آپ سے بیعت ہونے کے لیے منتظر تھی۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی تو سرکار وارث پاک نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ ایک رسی محل کے باہر لٹکا دی جائے اور اعلان کرا دیا جائے کہ جو اس رسی کو چھو لے ہمارا مرید ہو جائے گا۔ لوگوں کا ہجوم رسی کی طرف ایک دوسرے کو کچلتا ہوا بڑھنے لگا، بھیڑ بے قابو ہو گئی تو ایک خادم نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور رسی کو چھونا کہیں خونی کھیل نہ ثابت ہو جائے۔ تو سرکار وارث پاک محل کی کھڑکی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرما دیا کہ جو ہمیں دیکھ لے وہ ہمارا مرید ہو جائے گا۔ سلام ہو سرکار سید عالم پناہ وارث پاک پر۔